موضوع الدرس في احکام الطلاق سورۃ الطلاق تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بھی اسی طلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا. جیسے کہ ہم نے طلاق کے بارے میں پڑھا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلاق اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. دوسری چیز یہ ہے کہ منشا خدا بندی یہ ہے کہ طلاق نہ ہو، کوئی شکل نکالی جائے سلوح کرنے کی. تیسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ طلاق کی کل 3 قسمیں ہیں. ایک رجعی ہے، ایک بائنہ اور ایک مغلظہ ہے. اور یہ بھی احکام معلوم ہوئے کہ جب طلاق ہو جائے، اگر ایک طلاق ہو تو رجوع ہو سکتا ہے، 2 ہوں تو ہو سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اور ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ طلاق سنت کیا ہے اور طلاق بدعت کیا ہے. طلاق سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں طلاق دے، یعنی پاکی کے دنوں میں طلاق دے، اور اس طہر میں میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں، اور ایک طلاق دے. اگر پھر کوئی ایسی مجبوری ہے تو پھر حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا تو پھر ایک طلاق دے. اور اگر ایسے حالات ہیں تو پھر آخر میں جا کے ایک طلاق دے. جب 3 ہو جائیں تو اب اس کے لیے رجوع کا کوئی راستہ نہیں. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب وہ عورت پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی. ہاں ایک شکل ہے وہ کسی اور سے شادی کرے، اور وہ شادی باقاعدہ شادی ہو، نکاح ہو صحیح معنی میں. اتفاق ہے کہ پھر وہ بندہ مر جائے، بیوہ ہو جائے، عدت گزار کے پھر واپس آ سکتے، یا وہ دوسرا نکاح کرے، ان کی نہیں بن سکی، اس نے تنگ آ کے طلاق دے دی تو اب بھی عدت کے بعد پہلے خاوند کے پاس رجوع کر سکتے.
ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ بھی شریعت میں منع ہے. ایام حیض میں طلاق دینا یہ بھی شریعت میں منع ہے. حالت حمل میں بھی بعض علماء کہتے ہیں اگر حمل واضح ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں بھی طلاق نہ دیں. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور قانون بھی بیان فرما دیا کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو بیوی کو گھر سے نہ نکالو. یہ اس کا بھی گھر ہے، تم نے یہاں زندگی اکٹھے گزاری ہے. اگر طلاق دے دی ہے رجوع کا چونکہ تمہیں حق ہے تو لہذا وہ تمہاری عدت کے اندر پھنسی بیٹھی ہے، تو لہذا اس کا خرچہ، کھانا پینا، رہائش تمہارے ذمہ. اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا. اسی کے ساتھ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے خلو کا. خلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خامند نہ تو آباد کرتا ہے، نہ ساتھ رکھتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں شادیاں کی ہوئی ہیں اور خود یہاں پھر رہے ہیں، 2 سال 4 سال باہر نوکریاں کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، بیوی وہاں پڑی ہوئی ہے. تو ان حالات میں ایک بات تو یہ یاد رکھو، اگر تم نے بیوی کو چھوڑا ہوا ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں اور 4 سال تم نے بیوی کا منہ نہیں دیکھا، وہ گناہ کرے گی، وہ تم پہ لکھا جائے گا. جیسے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی لڑکیاں جوان ہیں، بالغ ہیں، شادی کے قابل ہیں، رشتے بھی آتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتا، کہ چلو گھر میں بیٹھی ہیں، کمائی کر رہی ہیں، کپڑے سی رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہو رہے ہیں، مفت میں نوکرانی ملی ہوئی ہے، تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا ہے، نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اس عورت نے کوئی گناہ کیا تو والدین پہ لکھا جائے. تم نے اس کو ایسے مجبور کر دیا ہے کہ رشتہ آتا ہے تم نہیں کرتے ہو، تو یہ بھی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ گناہگار. اور ساتھ اسلام نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی رشتے کے لیے آتا ہے ممن ترضون دینہ، بات یہ ہے کہ وہ دیندار ہو. آج کل یہی مصیبت ہے کہ جو اصل بات ہے وہ ہم نہیں پوچھتے. انتہائی بدقسمتی ہے کہ بھئی جب رشتہ دیکھ رہے یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کتنا ہے، تعلیم کتنا ہے، کس خاندان سے بیلانگ کرتا ہے، اب نوکری کہاں کر رہا ہے، گھر اس کا اپنا ہے پرایا ہے، گاڑی ہے اس کے پاس، یہ سب کچھ پوچھ دیکھیں. یہ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھے. یہ سب پوچھیں گے کہ جی لڑکی جس سے ہم رشتہ کر رہے ہیں قد کتنا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، اخلاق کی کیسی ہے، شکل و صورت کی کیسی ہے، خاندان کون سا ہے، اس کی باقی بہنیں گھروں میں کیسے گزارے کر رہی ہیں، ساری تحقیق. یہ نہیں پوچھیں گے وہ نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا لڑکا نماز نہیں پڑھتا، کہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ کافر ہے. اگر لڑکی میں ساری صفتیں ہیں، نماز نہیں پڑھتی، وہ کہتے ہیں کافر ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن جو بنیادی ضرورت ہے اس کا ہم کبھی خیال نہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بھئی سرکار دو جہاں کی حدیث پاک ہے، لیکن جب اللہ کا فرمان آ جائے یا رسول اللہ کا فرمان آ جائے پھر مومن کے لیے کوئی اوں یا چاں چوں کی تو بات نہیں ہوتی. اگر مگر تو نہیں چلتا نا.
حضور نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے کیوں؟ لجمالہا لمالہا لدینہا، کہ یا تو آدمی اس کے خوبصورتی پہ مرتے ہیں، حسین ہے، جمیل ہے، اب سب بھاگ رہے ہیں کہ اس ملکہ حسن سے میری شادی ہو جائے، یا پھر اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، پھر چاہے بیوے بھی ہو تو پھر بھی بھاگتے ہیں کہ شادی ہو جائے، پھر عمر میں 30 سال بڑی ہو پھر بھی بھاگتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد تو جائیداد تو ملے گی نا۔ اور جو اچھے لوگ ہیں فرمایا وہ دین کے لیے شادی کرتے ہیں، فاختر ذات الدین، حضور نے فرمایا میرا مشورہ پوچھتے ہو تو دیندار لڑکی ڈھونڈنا۔ جمال حسن جمال ہے، کسی دھکا لگ گیا، چوٹ لگ گئی، حسن گیا، اس کے بعد دولت ہے، کوئی گھاٹا آ گیا، کوئی جناب کسی قسم کا کوئی مالی مشکل آ گئی، جو لوگ کروڑ پتی تھے وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا نہیں کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ ایکسچینج نے کریش کیا تھا، کئی لوگ جو تھے جن کے کروڑوں کے اثاثے تھے بینکوں میں، صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا، پیسے تو بینکوں میں تھے، بینک ختم ہو گئے۔ فرمایا کہ فختر ذات الدین، دین والی لڑکی منتخب کرو۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے لڑکی کے دین کے بارے میں پوچھو، کیوں؟ اگر مثلا وہ لڑکی نماز ہی نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، قرآن نہیں پڑھتی، تو جب اپنے اللہ کی غدار ہے تو تیری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے جمال دیا، کمال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، صحت دی، وہ اس کی بھی غدار ہے، تو تمہاری فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح حکم دیا ہے کہ بھی اگر کوئی آدمی ہے نکاح کر لیا ہے، بیویاں بیچاری گھر میں بیٹھی ہیں، یہ 2-2 سال کے ماشاء اللہ ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے ہیں، پھر اگر اور اچھی تنخواہ مل گئی تو مزید 2 سال نہیں جاتے، اور جی میں پیسے تو بھجوا رہا ہوں، خرچہ تو بھجوا رہا ہوں، تو بیوی کو خرچے کے علاوہ بھی تو کچھ چاہیے نا، تمہیں چاہیے، عورت کو نہیں چاہیے۔ تو اب اسلام نے اس کو بھی حق دیا ہے خلو کا۔ خلو کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی عدالت میں جا کے دعویٰ کرے، اور اگر ایسا ملک ہے جہاں اسلامی عدالت ہے ہی نہیں، سب انگریزی قانون ہے، تو وہاں 3-4 علماء بزرگوں کی ایک کمیٹی بنا لے، اس کو درخواست دے کہ جی یہ 4 سال ہو گئے میں بغیر خاوند کے لٹکی ہوئی ہوں، میں خلو لینا چاہتی ہوں، میں ایسے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاوند ساتھ تو رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنا چاہتا ہے جو شریعت میں ناجائز ہیں، وہ برداشت نہیں کرتی۔ کبھی ایسے بھی بے غیرت خاوند ہوتے ہیں کہ گھر میں مہمان آ گئے، دوستوں کو لے آئے کہ جی ان کے لیے چائے بناؤ، کھانا کھلاؤ، ان کو انٹرٹین کرو، ان کا خیال رکھو، یہ میرے بڑے کلوز فرینڈ ہیں، یہ ہے، کہتے میں تمہاری بیوی ہوں یا ان سب کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری ہے؟ تو بہرحال خلو کا اس کو حق ہے، وہ خاوند کو بلائیں گے اور کہیں گے جو تم نے دیا تھا واپس لے لو، اس کو طلاق۔ اب طلاق کی بھی عدت آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہے، 3 حیض یا بعض ائمہ کے نزدیک 3 طہر۔ اگر عورت کی عمر زیادہ ہو گئی، حیض نہیں آتا ہے، تو پھر 3 مہینے۔ اگر حمل ہے تو پھر وضع حمل اولاد الاحمال ان یضعن حملہن، یہ عدت آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں ہمیں اور سمجھاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی طرح نہ کرو۔ وہ کیا کرتے تھے، 100 طلاق بھی دے دی، بیوی بھی گھر میں ہے، چھوڑتے بھی نہیں، طلاق بھی دی ہوئی اور 100 طلاق دے دی۔ اچھا، بعض لوگ جو تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ طلاق دے دی
اب تقریباً سمجھو 3 مہینے عدت ہے. جب 4 دن باقی بچے رجوع کر لیا. رجوع کرنے کے بعد جناب پھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, پھر عائد آیا, پھر طلاق دے دی. پھر 3 مہینے نہیں گزرے تو پھر رجوع کر لیا. یعنی اس کو لٹکایا ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی آج اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ تم اس کو کھیل نہ بناؤ. نکاح طلاق جو ہے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ اللہ کے حدود ہیں. اللہ نے اس کی حدیں مقرر کر دی ہیں, اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. اس لیے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اللہ نے فرمایا جب وہ اپنی اس عدت کو پہنچ جائیں, یعنی وہ عدت طلاق گزر گئی, اب اگر تم رکھنا چاہتے ہو, رجوع کرنا چاہتے ہو, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو پھر بھلائی کے طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ تم رکھو تو صحیح لیکن دل خوش نہیں ہے اور ویسے کہہ رہے ہو کہ جی میں رجوع تو کر رہا ہوں, میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن تمہارے خاندان نے مجھے مجبور کر دیا ہے, تو یہ کوئی فائدہ نہیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے جدا کرو. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ جب شادی تھی تو تم جناب براتیں لے کے جا رہے تھے اور تم گلیاں سجا رہے تھے اور گیٹ بنا رہے تھے اور پھولوں کی سیج بٹھا رہے تھے, اور آج جب طلاق کی عدت گزر ہوگی دھکے دے کے نکالے. عقل کرو. فارقوہن بمعروف, عزت کے ساتھ بھی بتلا دو بھی میری مجبوری ہے, گزارا نہیں ہو سکتا. چلو تمہاری دیاتی میری دیاتی جو ہونا تھا ہو گیا ہے, تم اپنا سامان بھی لے لو, اپنی ہر چیز لے لو, اور اس کے علاوہ بھی فقہا فرماتے ہیں اس کے علاوہ مزید بھی اس کو کچھ دے دیں. کیوں؟ جب تیرے گھر سے جائے گی اب آگے رشتہ تو نہیں بیٹھا ہوا نا فوراً, وہ تو بیچاری گویا اجڑ پجڑ کے جا رہی ہے. اور پھر آگے جا کے دیہاتی لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, ان کے تانے بھی سننے پڑیں گے. آ گئی طلاق لے کر, اب کیوں آ گئی ہو گھر میں؟ طلاق کا داغ لے کے تم ہماری حویلی میں کیسے آ گئی ہو؟ نکل جاؤ. یعنی مقصد ہے جا کے نعوذ باللہ گناہ کرے. اس لیے حکم ہے کہ رکھنا ہے اچھے طریقے سے. معروف مانا اچھا طریقہ, فارقوہن چھوڑنا ہے اچھے طریقے سے. اب دوسرا مسئلہ, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. رکھنا ہے, رجوع کرنا ہے یا چھوڑنا ہے, 2 اچھے گواہوں کو گواہ بنا لو, جو اچھے لوگ ہیں, انصاف والے لوگ ہیں, دیانت امانت والے لوگ ہیں, جن کی گواہی پہ لوگوں کو اعتبار ہے. ان کو بتاؤ, ان کے سامنے فیصلہ کرو جی میں نے رجوع کر لیا ہے, یا دیکھو بھائی ہمارا جھگڑا عدت گزر گئی ہے, میں رجوع نہیں کر رہا, یہ میں اس کو واپس گھر بھیج رہا ہوں. گواہ ہو جائیں تاکہ کل کو کوئی معاملہ نہ الجھے. کیوں؟ مثلا تم نے رجوع کر لیا, گواہ کوئی نہیں, بعد میں کہہ دیا کہ نہیں میں نے رجوع کیا ہی نہیں تھا, یا عدت گزرنے کے بعد رجوع نہیں کیا, تم نے کہا کہ جاؤ, کہا کہ نہیں میں نے رجوع کر لیا تھا, یہ تو خواہ میرے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. اور پھر اللہ ان گواہوں کو بھی حکم دیتے ہیں وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. اللہ کے لیے ٹھیک گواہی قائم کرو. قائم کرنے کا معنی ہی تب ہوتا ہے جب کوئی چیز سیدھی اور ٹیڑھی میڑھی کیا قائم رہے گی. اسی لیے نا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو.
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے فرمایا کہ شہادت صحیح ادا کرو، اور اللہ تم کو یہ نصیحت فرماتے ہیں، ہدایت فرماتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہے جن کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، جو اللہ کی توحید پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو اللہ کے فرمانے کا اثر ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ نے ایک عام اور عظیم نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں نا، بیوی کو طلاق ہو گئی، وہ ایک گھر میں عیش کر رہی تھی، گاڑیاں، نوکر نوکرانیاں، گھر، چاکر، خاوند، سب، اب بیچاری پھر سڑک پہ آ گئی۔ اچھا، خاوند کے لیے بھی بہت بڑا آرام تھا، موافقت تھی ذہنی، اور بیوی ہر چیز، کپڑے وقت پہ مل رہے ہیں، کھانا وقت پہ مل رہا ہے، ہر چیز، باتھ روم تیار ہے، کمرہ تیار ہے، ناشتہ تیار ہے، کھانا تیار، تو اب وہ چلی گئی، تو اب اس کے لیے بھی تو نیا مسئلہ ہے نا۔ تو بھئی ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک ہی حل ہے کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، ڈرنا اختیار کرو۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ تیری ہر مشکل کے لیے راستہ نکال دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں رزق دیں گے، اور رزق بھی ایسی جگہ سے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے بڑے بڑے ائمہ فرماتے تھے کہ جو آدمی صرف اسی آیت پہ ایمان رکھ لینا تو اس کے لیے تمام عالم کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی۔ مین چیز کیا ہے؟ من یتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ کیا ماننا ڈرنے کا؟ ان کے حکم پہ چلنا، اور جن سے روکا ہے اس سے بچنا۔ یہ صرف نہیں یا اللہ میں بڑا ڈرتا ہوں، اور یا اللہ ہم بڑے ڈرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتا، ڈرتے کیا ہو گئی؟ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں، اور ابھی ہم شیو کرا کے تازہ تیرے کعبہ شریف میں حاضر ہوئے ہیں، یہ ڈر رہے ہو؟ اللہ سے مذاق کر رہے ہو، ڈرامے کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ نہیں کرنا ہے، سیدھی بات کہو گے بھائی ہم نہیں ڈرتے اللہ سے، اللہ نے جو ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لیں۔ یہ پھر کیا چالاکی ہے کہ جی یا اللہ اور یا اللہ، اور ہم تیرے نبی پاک کے غلام ہیں اور عاشق ہیں، مدینے پاک کے بھی عاشق ہیں، اور ماشاءاللہ مدینے کی مٹی کو بھی آنکھوں سے لگا کے شفا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، لیکن تیرے نبی کے حکم پہ ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ بیوی ناراض ہوتی ہے اور لڑکیاں بھی توجہ نہیں کرتی، سمجھتی ہیں اس کی داڑھی ہے، ملا آدمی ہے، اس کو کیا دیکھنا ہے، تو ہماری مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ میاں لہذا مارکیٹ اپنی ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ویسے ہم حضور کے بڑے غلام ہیں۔ تو یہ یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یہ اچھے لوگ ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اچھا اپنے نفس کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور یار 4 دن کی جوانی ہے نا، پھر کس نے دیکھا؟ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو عیش کرنا ہے کر لو، یہ دنیا پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں یار 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، تو ابھی کھا پی لو، اور جب ہم بوڑھے ہوں گے توبہ کر لیں گے، مسجد میں بیٹھ جائیں گے، اللہ میاں کو منا دیں گے، اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے۔ تو جہاں اس کی مغفرت پہ اور رحمت پہ نظر ہے، وہاں قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وہ عزیز الانتقام بھی ہیں، قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ وہ قہار بھی ہیں، قرآن میں یہ نہیں پڑھا تم نے کہ وہ جبار بھی ہیں،
قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ سریع الحساب بھی ہے، قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، یہ نہیں پڑھا، صرف غفور الرحیم پڑھا ہے۔ اور پھر کیا مانا کہ ہم توبہ کر لیں گے؟ پتہ ہے توبہ کا موقع بھی ملے گا نہیں ملے گا۔ روز اخباریں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا خاصا آدمی دفتر پہ آیا، کرسی پہ بیٹھا بیٹھا لڑک گیا، اچھا خاصا گھر سے نکلا، ناشتہ کیا، ہدایات کی دی، گاڑی میں بیٹھا، ڈرائیور گاڑی پہ بیٹھا ہے، وہ وہیں لڑک گیا۔ کئی لوگ خود ڈرائیو کر رہے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گئے۔ گاڑی چلا رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اتق اللہ۔ اسی لیے حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا غلام، اے میرے بچے، اے جوان، احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کیا کرو، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ اے غلام، اے میرے بچے، اے جوان بیٹے، تین باتیں پلے باندھ لو۔ اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد پکڑو تو اللہ کی مدد پکڑا۔ اور اذا توکلت فتوکل علی اللہ، جب بھروسہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ان چیزوں کو تم اپنا ماٹو بنا لو، اپنا مقصد بنا لو، اللہ تیرے لیے ہر جگہ سے دروازے جو ہے کھول دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا میرے اپنی امت سے کیا ہے مسلمانوں، دیکھو کہ صبح کو پرندے جاتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، اپنے گھونسلے چھوڑ دیتے ہیں اور اڑ کے چلے جاتے ہیں، خالی پیٹ ہوتا ہے، شام کو جب واپس آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو کون رزق دیتا ہے؟ دکان لگائی ہوئی۔ مچھلیوں کو سمندر میں کون رزق دے رہا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی تجارت کی ہوئی ہے؟ وہاں کوئی مارکیٹ کھولی ہوئی ہے؟ اور خدا کی شان دیکھے نا جی، وہ ایک بگلا ہوتا ہے نا سفید رنگ کا، وہ ٹانگ پہ کھڑا رہتا ہے سمندر کے دریاؤں کے کنارے پہ، اس کی غذا ہے چھوٹی مچھلی کھاتا ہے، اس کو وہی مل جاتی ہے۔ اب شیر دیکھو، وہ گھاس نہیں کھاتا، گوشت کھاتا ہے، اس کو گوشت مل جاتا ہے۔ اچھا گدھے گھوڑے گھاس کھاتے ہیں، ان کو گھاس مل جاتا ہے۔ انسان ماشاءاللہ ہر الا بلا کھاتا ہے، اس کو ہر الا بلا مل جاتی ہے۔ یہ تو انسان ہے نا ماشاءاللہ، ہر چیز آیت فنا در فنا، جو بھی آئے بس ڈالو اندر، کیونکہ ہمارے کھانے تو نہیں ہوتی ہے، تو حکیم اللہ وسائے کا نسخہ ہوتا ہے نا جی، کہ اس میں گھی بھی ہے اور ادرک بھی ہے اور الائچی بھی ہے اور مرچ بھی ہے اور نمک بھی ہے اور مسالہ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں اس کے اندر۔ وہ اچھا خاصا ماشاءاللہ بندے کو ہلاک کرنے کے لیے ایک بہترین معجون ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کی یہ تحقیق ہے، ریسرچ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو ہم نے نہیں بگاڑا، وہ کبھی بندے کو نقصان نہیں دیتی۔ اب دیکھو نا، اللہ نے پھل پیدا کیا، انگور ہے، فروٹ ہے، فلاں، ٹھیک ہے، کوئی بیچارہ شوگر کا مریض ہے الگ بات ہے، وہ تو ایک سبب ہے نا، ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں جتنا مرضی آئے فروٹ کھا جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سبزیاں ایسے کھا جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا ان میں پانی شانی میں صرف ابال کے کھا لیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ گوشت ہے اس کو آگ میں پکا کے کھا لیں کوئی نقصان نہیں۔ یہ جو ہم تڑکے مڑکے لگاتے ہیں نا، ساتھ بھی ادھر گھی بھی ڈالو اور ادھر مرچ بھی ڈالو اور ادھر مسالے بھی ڈالو، یہ آگے انشاءاللہ معدے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ پھر کبھی السر کا مریض ہو جاتا ہے، کبھی جناب ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے، کبھی وہ ضعف معدہ کا مریض ہو جاتا ہے، کبھی اسہال کا مریض ہو جاتا ہے، اور کبھی آنتوں کے اندر جو ہے التہابات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہزار، یہ ساری ہماری بلائیں خود خرید کرتا ہے۔
اب ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جی ابھی مجھے ایک اچھا دوست ملا، ان کی اینک کا کاروبار ہے، ایسے میں نے اتفاق سے پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی وہ کون سی اینکیں شینکیں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اچھی اینکیں ساری ہوتی ہیں، ریبین بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ریبین تو بڑے سن گلاسز میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہنے لگا جی 250 کا 300 کا۔ ویسے ہمیں تو وہ چونکہ ہم کٹھا منگواتے ہیں تو ہمیں وہ 50-60 میں پڑتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار اگر 50-60 میں پڑتا ہے تو چلو مجھ سے نفع نہ لو، اصل ریٹ پر میرے لیے بھی 2-4 اینکیں اٹھا کے لے آؤ، چلو میں بھی دوستوں کو گفٹ کر دوں گا اگر اتنا سستی مل جائے۔ اب میں دماغ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے تو خود نیو یارک میں خریدی 160 ریال کی، اور وہ بھی سیل لگی ہوئی تھی، ورنہ اس کی قیمت جو ہے 300 ریال تھی۔ 50% سیل پہ مجھے 150 میں ملی تھی، ان کو 50 میں کیسے مل جاتی ہے؟ میں نے کہا چلو آنے تو دو، دیکھیں تو صحیح کہ کیا حال ہے۔ جب اور تھوڑے آگے گئے، میں نے کہا کہ بھائی یہ کہتے جی نہیں وہ تو ہم چین سے منگواتے ہیں۔ میں نے کہا چین سے کیسے؟ وہ تو وہاں کہتے جی نہیں وہ جو ہے نا اصل وہ نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہوتا ہے، اسی کو ہم اصل کر کے بیچتے ہیں۔ میں کہ سبحان اللہ بھائی بھائی، کہتے جی ہمارے یہاں بس یہی اصل چلتا ہے۔ کل کی بات کرو، کیسے اصل چلتا ہے؟ 50 میں تم نے خریدی ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، اس میں جو 250 لے رہے ہو کون سی شریعت میں جائز ہے بھائی؟ تو جی ہم پھر کیا کریں؟ ان کو بتا دو بابا یہی چیز ہے، اصلی ہے نقلی ہے دیکھ لو، لینی ہے لو، نہیں لینی نہ لو۔ ان کو تم اصلی بنا کہتے جی پھر تو کوئی 50-60 میں بھی نہیں لے گا۔ میں نے نہ لے پھر کوئی اور کام ڈھونڈو۔ کہتے بتا دیں تو پھر تو کوئی نہیں لیتا۔ وہ تو بیچارے اسی لیے مر جاتے ہیں نا کہ 200-250 میں بھی ہمیں اصلی مل رہی، اصلی بھی 400-500 سے کم نہیں ہوتی۔ تو اب جب یہ حال ہو تو یہ تقوی نہیں ہوتا، یہ ہم اپنے رزق کو خود حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اسی لیے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حکم جاری فرما دیا تھا اپنے بیت المال والوں کو کہ جب کام سرکاری ہو تو سرکاری بیت المال کا تیل جلایا کرو، اگر ذاتی کام ہو تو تیل بجھا دو دیا، کیوں وہ جو تیل جاتا ہے اس کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ یہ ہے تقوی۔ بحرین سے مشک آیا، حضرت عمر تقسیم کرنا چاہتے تھے، بیوی نے کہا حضرت مجھے اجازت دے دیں اور مجھے بتا دیں کہ 2 ماسے کی یا 3 ماسے کی پوڑیاں بنانی ہے تو میں اتنا پوڑیاں بنا کے رکھتی جاؤں گی آپ سے۔ تمہیں میں اجازت نہیں دے سکتا، جب پوڑیاں بناؤ گی تو تمہارے بدن کو بھی تو لگے گا نا، مشک ہے، تمہارے کپڑوں کو بھی تو لگے گا، وہ جو تم ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی اس کا عمر قیامت میں کیا جواب دے گا؟ اس لیے یاد رکھو اگر تم متقی بن جاؤ، رگڑا تو لگتا ہے، دیکھو نا اللہ کا دوست بننا آسان تو نہیں ہے نا، تھوڑا سا رگڑا شگڑا تو لگتا ہے، لیکن پکے ہو جاؤ تو پھر اللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ یہ اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور آگے فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پہ توکل کیا اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے، بس پھر اللہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتی ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے ہر حکم کو پورا فرماتے ہیں، جو بھی اللہ کا حکم ہے بالغ امرہ، وہ پہنچے گا، وہ ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔
اس لیے ایک حدیث میں حضور نے حضرت ابن عباس کو فرمایا تھا کہ اے میرے جوان بیٹے، اگر ساری دنیا کٹھی ہو کے تمہیں نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کے تیرا فائدہ کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تیرا فائدہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور پھر اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ یہ تم جلدی نہ کیا کرو، ہائے ہم نے اتنا وظیفے پڑھے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ابھی تک تنخواہ نہیں بڑھی، ابھی تک نوکری نہیں ملی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز مقرر کر دیا ہے، وہ اسی کا وقت ہوگا جو فیصلہ ہے۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا جفت الاقلام ورفعت المصاحف، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی وہ قلم تقدیر جو ہے وہ سوکھ گئی ہے اور صحائف جو ہیں وہ لپیٹ دیے گئے ہیں، اب ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو ہونا ہے وہ ہر حال میں ہوگا، لیکن ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اپنی تقدیر کا فیصلہ کر دیا ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے کتنے کھول کھول کے روشن بیان فرما دیے ہیں کہ طلاق نہ دو، ایک رجی ہے، دو بائنہ ہے، پھر مغلظہ ہے، طلاق دینے کا وقت ہے، طلاق کے بعد کی عدت ہے، اور طلاق رجی ہے تو خرچہ نان نفقہ خاوند پہ ہے، اگر 3 طلاقیں ہیں تو پھر نفقہ سکنے کی وہ حقدار نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جب عدت آ جائے، رکھنا چاہتے ہو عزت سے رکھو، چھوڑنا چاہتے ہو تو عزت سے چھوڑو۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہی میں نے عرض کیا ہے کہ فقہا کا جو فتویٰ ہے اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بھی چونکہ اس نے عدت تو گزارنی ہے نا عورت نے، ٹھیک ہے پہلے خاوند پہ واپس نہیں ہو سکتی، لیکن عورت تو عدت گزارے گی، لہذا اس کو خرچہ دیا جائے گا۔ اور بعض علماء جو ہے فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ نفقہ نہیں ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک نفقہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے وضو کرنے کے بعد داڑھی میں مہندی لگائی ہے کچھ نہیں ہوتا، اچھا پہلے مہندی لگائی ہے بعد میں وضو کیا تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو مہندی تو ایک رنگ ہے نا، اوپر تہ نہیں جمتی ہے، یاد رکھو۔ مہندی ہے یا اور کوئی کلر ہے جو بھی لگاتے ہیں، ہاں ایک ہوتا ہے جیسے ناخن پالش ہے، یاد رکھو اس کی تہ بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر، وہ اگر وضو کرو گے تو پانی اندر جاتا ہی نہیں ہے، تو اس کو تو ریموو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا نہ غسل ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ داڑھی ہے، اس کا رنگ ہے، رنگ لگا ہوا ہے، اور یہ تو نہیں کہ پانی بالوں کو نہیں لگ رہا، پہلے کالے کو لگتا تھا اب لال کو لگ رہا ہے، لگ تو رہا ہے نا، پانی تو پہنچ رہا ہے اس کو۔ تو وضو یا غسل میں مقصد تو ہوتا ہے کہ پانی پہنچ جائے، جب پانی پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ وہ چیز اس کی جزو جان بن گئی، یعنی یک جان ہو گئی ہے۔ اور وہ جو عارضی چیزیں ہیں وہ تو اوپر ایک تہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جب تک نہ ٹوٹے اس وقت تک وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کیا کریں کہ اگر عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، پہلے تو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ نے جو بنائے وہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ زیادہ خوبصورت بنا لیتی ہیں۔ بہرحال اگر وہ نہیں باز آتی ہیں تو پھر خیال رکھیں، نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا جب تک اس کو نہیں اتاریں گی۔ تو اچھا اسی طرح بعض ایسے
یعنی میک اپ میں ایسے آج کل تو واٹر پروف میک اپ بھی آ رہے ہیں نا، پانی اثر ہی نہیں کرتا، پانی جاتا ہی نہیں اندر، تو اس سے بھی وضو نہیں ہو۔ لازمی بات ہے کہ اس جگہ پر پانی کا پہنچنا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر مبارک پہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو بعض ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ہر وقت گنجے رہتے ہیں؟ فرمایا میرے بال بڑے خوبصورت تھے، لیکن میں نے جب حضور کی حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو پانی نہ پہنچے، میرا غسل نہ ہو، نہ نماز نہ عبادت، تو اس لیے میں نے اس طرح پھرانا شروع کر دیا، نہ ہوں گے نہ پانی پہنچانے کا مسئلہ ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بال آدمی کے یا عورت کے بڑے گنجان ہوتے ہیں، پانی ہی نہیں جاتا جڑوں میں، تو پھر نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا ذرياتنا بناتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم